اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھٹی جماعت کا اردو کلاس لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم آج کل سبق ایثار کا جذبہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ سبق ابھی ادھورا ہے۔ آج اس سبق کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، زین اب 8ویں جماعت میں تھا کہ اچانک ایک دن شیبہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے لیے آیا تو یہ سن کر انہیں حیرت ہوئی کہ شیبہ کے ہاں بچہ ہونے والا ہے۔ پہلے تو ان کو اس پر یقین ہی نہ آیا، جب بار بار پوچھنے پر بھی ڈاکٹر نے کہے ہوئے الفاظ دہرانے کے سوا اور کچھ نہ کہا تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کائنات کے سارے خزانوں کے دروازے ان پر کھول دیے گئے ہوں۔ بچے کی نعمت شیبہ کو اگرچہ زین کی صورت میں پہلے ہی حاصل ہو چکی تھی، مگر اپنی کوکھ سے اولاد جننے میں قدرت نے عورت کے لیے لذت کا جو سامان چھپا رکھا ہے، وہ اس سے اب تک آشنا نہ تھی۔ قدرت نے اس لذت کو پانے کے سامان بھی اب اس کے لیے پیدا کر دیے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ یکے بعد دیگرے اس کے ہاں 2 لڑکے ہوئے۔ زین، جسے اب تک بے پناہ توجہ حاصل تھی، اب آہستہ آہستہ بے توجہی کا شکار ہونے لگا۔ عدنان تو اب بھی اس سے پہلے کی طرح ہی پیار کرتا تھا، مگر اس کے پاس وقت ہی کتنا تھا جو وہ اس کے ساتھ گزارتا۔ کاروبار کے بکھیڑوں میں وہ سارا دن مصروف رہتا۔ شیبہ کی توجہ اب اپنے بچوں پر مرکوز تھی۔ زین کے لیے اب اس کے پاس وقت نہ تھا۔ دوسری طرف زین فطرتاً اس قدر حساس تھا کہ اسے یہ تبدیلی بری طرح محسوس ہونے لگی۔ اب وہ کالج کا طالب علم ہی نہیں، خاصا سمجھدار بھی ہو چکا تھا۔ پہلے تو اپنی ماں کے برتاؤ میں نمودار ہونے والی تبدیلی کی وجہ ہی اس کی سمجھ میں نہ آئی۔ پھر ایک دن جب وہ کالج سے گھر پہنچا تو اسے ماں باپ کی گفتگو سننے کا موقع مل گیا، جس سے اس پر یہ راز فاش ہو گیا کہ وہ آج تک جنہیں اپنے والدین سمجھتا رہا ہے، وہ دراصل محض اس کے پالنے والے ہیں۔ اس انکشاف سے اگرچہ اسے بڑا صدمہ ہوا، مگر اس نے ان پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ اسے حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔ ماں کے برتاؤ نے زین کے دونوں بھائیوں کے مزاج کو بھی متاثر کیا اور وہ اسے اپنا شریک سمجھ کر اس سے نفرت کرنے لگے۔ عدنان نے شیبہ اور اپنے دونوں لڑکوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ زین اب M.Com کی ڈگری حاصل کر چکا تھا۔ ماں اور بھائیوں کے برتاؤ نے آخرکار اسے گھر سے کنارہ کش ہونے پر مجبور کر دیا اور ایک رات وہ کسی کو کچھ بتائے بغیر نہ جانے کدھر نکل کھڑا ہوا۔ شیبہ کے دونوں بیٹے آوارہ ہی نہیں، مغرور اور بد دماغ بھی تھے۔
جب تعلیم میں ان کا جی نہ لگا تو باپ نے انہیں اپنے کاروبار میں لگانے کی کوشش کی، مگر ایسی بے لگام طبیعتیں رکھنے والے بلا بیپار میں کیوں کر سرخ رو ہوتے؟ وہاں تو پتا مارے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور یہ وہ کام تھا جو ان کے بس سے باہر تھا۔ عدنان میں اب اتنی ہمت نہ تھی کہ تنہا سارا کام چلا سکے۔ حصے داروں نے بھی جب اس کی یہ حالت دیکھی تو آہستہ آہستہ سب کچھ اپنے قبضے میں کرنے میں مصروف ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ مدت بعد ہی اس کا دیوالا پٹ گیا۔ تو پیارے بچوں، آج کی کلاس میں ہم اتنا ہی پڑھتے ہیں۔ اس سبق کو اگلی کلاس میں انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، آپ اپنے گھروں میں اطمینان سے رہیے، سلامت رہیے۔ السلام علیکم۔